ہمیں پتہ ہے کہ تاتاریوں کے خلاف بھی علماء کرام نے شوق شہادت پیدا کی، بلغاریوں کے خلاف ہمیں علماء کرام نے ہی ابھارا تھا، آزادی ہند کے حوالے سے بھی علماء کرام کا ایک بنیادی کردار تھا، ہندو بنیے سے آزادی لینے کے حوالے سے بھی علماء کرام نے ہمارے اندر شوق شہادت پیدا کیا، اور بالآخر ہم نے ایک آزاد ریاست حاصل کر لی۔ 70 کی دہائی میں جب علماء کرام سر جوڑ کے بیٹھے تو ہم نے ایک اور دشمن کو غیر مسلم قرار دے دیا، اور آج علماء کرام سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ آج کس مفادات کا شکار ہو گئے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست اٹھا لے گی، ادارے اٹھا لیں گے، یہ مار دیں گے؟ اور میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ موت تو تمہیں پھر بھی آ کے رہے، وَأَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی ہوگے يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بند قلعوں کے اندر اپنے آپ کو مفقود کر لو، موت تو تمہیں آ لے گی۔ جہاں 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے وطن حاصل کیا تھا، اس لیے کہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے، اللہ کے دین کا نفاذ کر سکیں گے، اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں گے اور اپنے مسلمانوں کا ساتھ دے سکیں گے۔ آج اسی پاکستان کے چوراہوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر گاڑیاں چڑھا دی جاتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور دل سے اس دن سے نکل رہا ہے، اے میرے ہم نشین، چل کہیں اور چل، اس چمن میں اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں کی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، اس چمن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں، اب تو یہاں احتجاج کرنے کا حق بھی ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے بچوں کو شہید کر دیا گیا، وہ پھول جو بھی کھل رہے تھے ان کو کھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالا، اب تو اتنا بھی ہمارا حق نہیں ہے کہ اس آزاد وطن میں احتجاج کر سکیں۔ اس وقت ہمیں ایک عجیب تقسیم میں تقسیم کیا جا رہا ہے، فرقہ واریت کی لعنت میں ہمیں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، شیعہ سنی، سلفی اور بریلوی اور فرقہ واریت کی جو ہے وہ دلدل میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر کہ وہ تو شیعہ ہیں، حزب اللہ والے تو شیعہ ہیں، اور حماس والے تو سنی، اور سعودیہ والے تو سلفی ہیں، اور اس طرح کی فرقہ واریت کا شکار کر کے اصل توجہ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائی کیسر وہ اکثر کہتے ہیں کہ اس وقت دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت صرف دو ہی گروہ ایگزسٹ کریں گے، ایک بے وفاؤں کا گروہ ہوگا اور ایک با وفاؤں کا گروہ ہوگا، اس کے علاوہ اللہ کے یہاں اس وقت کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میں نے کہا کہ اقبال حل بتا، وہ اس امت مسلمہ جو ایک اس کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، وہ جو بے وفاؤں کا گروہ ہے، امت نہیں ہے، اقبال اس کا حل کیا ہے؟ کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ المسلمون کا جسد واحد، اقبال ممکن کس طرح ہے؟ تو اقبال نے کہا، اس نے کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میاں نے شاخ سارا صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، جب وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیکن کب؟ تب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ واریت میں نہ بٹنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔